السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس میٹرک کی سورۃ الانعام ہماری جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ آج اس رکوع میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ اس رکوع میں تقریباً وہی پڑھیں گے۔ دیکھیں ذرا اس کا ترجمہ۔ اللہ وہ ہیں جس نے باغات پیدا کیے جن میں کچھ بیلدار ہیں، سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، یعنی کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن کو ہم تار لگا کر چڑھائے جاتے ہیں، یعنی ان کو سپورٹ دے کر چڑھائے جاتے ہیں، یہاں سے وہ اشارہ ہے۔ اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کیتیاں جن کی ذائقیں الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ یعنی انار اور زیتون یہ دیکھیں نا ایک چیزیں ہیں بالکل، لیکن ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ وہ ہیں جس نے باغات پیدا کیے، اللہ وہ ہیں جس نے باغات پیدا کیے جن میں کچھ بیلدار ہیں، سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، یعنی ان کو سپورٹ دے کر چڑھایا جاتا ہے، اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو۔ یعنی اللہ کا حق ادا کرنے کا یہاں سے مطلب یہ کہ اس سے مراد عشری زمین ہے۔ عشری زمین جو ہوتی ہے مکی زندگی میں، نبی علیہ السلام جب مکہ میں رہتے تھے تو عشری جو زمین تھی، یعنی جو پیداوار ہوتی ہے زمین کی، اس میں کوئی مفصل حکم نہیں آیا تھا کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں۔ اس وقت جو موجود ہوتا، بھئی کٹائی کرتے وقت کسان جو ہوتا تھا اس غریب کو دے دیتا۔ لیکن مدینے میں جانے کے بعد پھر عشری اور بارانی احکامات نازل ہوئے زمینوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی بارانی زمینوں پر پیداوار کا 10واں حصہ، یعنی 10واں حصہ اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کرنا ہوگا، اور نہری زمینوں پر 20واں حصہ غریبوں کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت میں بتا دیے کہ جس وقت کٹائی ہوگی اس وقت یہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اور فضول خرچی نہ کرو، یاد رکھو جو فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور جو چوپایوں میں سے اللہ نے جو جانور بھی پیدا کیے وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی جو زمین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی لگے ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ یا تو ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ان کی کھال زمین پر بچھانے کے کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لگے ہونے کا مطلب اللہ نے جو رزق تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی شیطان کے نقش قدم پر تو چلو گے تو ظاہر بات ہے وہ تو تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ یقین جانو وہ تمہارا ایک کھلا دشمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، ان کی باتیں آپ نے کبھی بھی نہیں ماننی۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، جو چوپائے ہیں اللہ نے ان کے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں۔ کس طرح دیکھیں ذرا، 2 صنفیں نر اور مادہ، 2 صنفیں نر اور مادہ میں پیدا کیے ہیں، بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکریوں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نر کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں مادہ کو؟ جیسے کہ پیچھے ہمیں پڑھا کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ یہ مادہ جو ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور جو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مردوں کے لیے حلال۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو مردہ پیدا ہوتا ہے اس میں دونوں بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے میں نے کس چیز کو حرام کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ یا ہر اس بچے کو جو دونوں کی نسلوں سے نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہوں، اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر
مجھے جواب دو. یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس تو ظاہر بات ہے کوئی جواب ہے نہیں. وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑا کرتے تھے، جیسے میں نے کہا نا، وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے تھے کہ یار یہ جو مادہ ہے یہ ہمارے عورتوں کے لیے حرام ہے، اور جو نر ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور جو چوپائیوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ مردہ پیدا ہوتا ہے مردے میں دونوں بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو بتاؤ مجھے. نہیں ہے جواب تو پھر بے فضول باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگ کبھی نر جانور کو حرام قرار دیتے ہو، کبھی مادہ جانور کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے پیدا کیا کرتے وقت نہ نر کو حرام کیا تھا نہ مادہ کو، جیسے کہ وہ حرام کیا کرتے تھے. اب تم ہی بتاؤ، اگر نر ہونے کی وجہ سے کوئی جانور حرام ہوتا ہے تو ہمیشہ نر ہی حرام ہونا چاہیے، اور اگر مادہ ہونے کی وجہ سے کوئی حرمت آتی ہے تو ہمیشہ مادہ ہی حرام ہونی چاہیے. اگر کسی مادہ کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے حرمت آتی ہے تو پھر بچہ نر یا مادہ ہر صورت میں حرام ہونا چاہیے. لہٰذا تم اپنی طرف سے جو احکام گھڑ رکھے ہیں نہ ان کی کوئی علمی یا عقلی بنیاد ہے، نہ اللہ کا کوئی حکم ایسا آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی باتیں نہیں ہے، تم اپنی طرف سے ساری باتیں بنا رہے ہو. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. دیکھیں ذرا اس کا ترجمہ. اور اسی طرح اونٹوں کے بھی دو صنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے، اب اونٹوں کی بات آ گئی. گائے کی بھی دو صنفیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بکریوں کا ذکر کیا کہ بکری میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں پیدا کی ہیں، بھیڑ میں بھی. اب اونٹوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اونٹوں بھی اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں پیدا کی ہیں، ایک نر اور ایک مادہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے. اور اسی طرح گائے میں بھی دو صنفیں ہیں. ان سے کہو کیا دونوں نر کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہیں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو تم حرام قرار دینے کی باتیں کر رہے ہو، کیا جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے رہے تھے کیا اس وقت موجود ہو؟ حالانکہ اس وقت تو موجود نہیں تھے، لیکن یہ اپنی طرف سے باتیں بنایا کرتے تھے. اگر نہیں اور یقیناً نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تم موجود ہی نہیں تھے، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے. یعنی وہ طرح طرح کے لوگوں کو غلط باتیں بیان کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچاتا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر جھوٹ باندھے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کوئی نہیں، لیکن وہ خود ہدایت سے دور ہوتا جا رہا ہے. جتنا ہدایت سے دور ہوتا جائے گا جہنم کے قریب ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا تقریباً آیت نمبر 140 سے لے کر 144 144 تک 144 تک ہمارا یہ ہو گیا. تو آپ اسٹوڈنٹ سے میری یہی گزارش ہے میٹرک کے کہ خود بھی اس تفسیر کو سمجھیں، سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں. آپ اسٹوڈنٹ سے میری یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خود بھی سمجھیں، اپنے گھر والوں کو بھی شیئر کریں اس کو، تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.